व्यूअर्स, मैं चांसी राइटर मेमूना खुर्शीद अली ऐसा ही समझ लो। इरसा ने दूसरा झूठ बोला। तो तुम्हें क्या लेना देना किसी के जिक्र से? तुम अपने घर आओ। वो और जल्दबाजी में आ गया। हाँ हाँ, कह तो रही हूँ कि आ जाऊंगी, लेकिन 1 या 2 घंटे लग जाएंगे। यहाँ सूरत हाल खासी सीरियस है। मुझे इस बात से कुछ नहीं लेना। ये बताओ, 1 घंटे में आ रही हो या 2 घंटों में या 3 घंटे में? बस। क्या हो गया है सलार? किस तरह बात कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 2 घंटे तक आ जाऊंगी। टाइम देखो क्या हो रहा है, सलार ने इरसा से कहा। तकरीबन 8 बज रहे हैं। इरसा ने घूमकर दीवार पर लगे क्लॉक की तरफ देखा। राइट, 10:30 बजे तुम मेरे घर होगी। ठीक है, इरसा ने मारे बांधे कहा। सलार ने फ़ोन बंद कर दिया। क्या बोरियत है यार, तुम यहाँ कमरे में बंद बैठी हो और हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी कज़न्स अंदर कमरे में आ गई थी। इरसा बिल्कुल बदमज़ा हो चुकी थी और इस ख्याल में गुम थी कि सलार ने यकदम ऐसा आर्डर क्यों किया। अभी वो किसी नतीजे पर पहुँच भी ना पाई थी कि इन लोगों ने धावा बोल दिया। अगर ऐसे ही कमरे में घुसकर बैठना था तुम्हें, तो हम लोगों को क्यों बुलाया? यार, वो बस सलार का फ़ोन आ गया था, कह रहा था कि इसकी तबीयत ख़राब है, मैं फ़ौरन घर आ जाऊं। लो जी, उन्होंने कोर्स में कहा। पहले ये बताओ, तुम डॉक्टर हो? सलार की तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास जाए। हमारा प्रोग्राम क्यों ख़राब कर रहा है? यार, मुझे घर जाना होगा। नहीं तो। इरसा परेशान थी, किस तरह समझाए। बड़ा ख्याल है तुम्हें अपने मियाँ का, और यहाँ जो हम लोग आए बैठे हैं। वो बज़िद थी। देखो लड़कियों, बात ये है, अम्मी ने कहा कि तुम लोगों ने जो कुछ करना है बस जल्दी कर लो। रात भर का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। ज़ुबैदा आपा ने कहा तो वो सारी बदमज़ा हो गई। अब क्या मुसीबत आ गई? इरसा, तुम्हें तो पता है ना साजदा के हालात का। ऐसी सूरत हाल में हम यहाँ खुशियाँ मनाएंगे तो इससे और भी दुख होगा। जब वो भाइयों की बारात में शमूलियत कर सकती है, मियाँ को छोड़कर रत जगह से, इसे क्या दुख होगा? नसरीन भाभी ने आइन मौका पर तंज किया तो ज़ुबैदा लाजवाब हो गई। नसरीन ने मुंह पर कहा था, लेकिन चामगोइयाँ तो हर कोई कर रहा था। ऐसा मौका भी पहली दफ़ा देखने में आया। ससुराल वालों ने तो छोड़ा ही नहीं था। ससुराल वालों ने तो छोड़ा ही था। बीवी ने भी मियाँ को छोड़कर खुशियाँ मनाई। बारात की बात और थी, वो मजबूरी थी, लेकिन ये तो एक चोंचला है। ऐसे फंक्शन तो खुशियों में अच्छे लगते हैं। और फिर बारातों में साजदा के बच्चे तो शामिल हुए थे। आज तो इसके बच्चे भी नहीं हैं। ज़ुबैदा आपा अपने तई मुतमिन करने लगी तो साथ कमरे में आ गया और बड़क कर बोला, तो फिर ज़रूरत ही क्या है ऐसा फंक्शन करने की जिसमें दूसरों की दिल आज़ारी हो रही हो? साथ मैंने ये नहीं कहा कि इससे साजदा की दिल आज़ारी हुई है। मैं ये कह रही थी, क्यों बहस कर रही हो ज़ुबैदा आपा? साजदा यकदम दरमियान में आकर बोली तो सभी खामोश हो गए। कितनी तो तैयारी कर रखी है इन लोगों ने इस फंक्शन की। साजदा का इशारा पीने पिलाने की तरफ था। हाँ, तैयारी कर रखी है, कोई पहली शादी पर तो नहीं हो रहा। ये फंक्शन हर शादी के बाद होता है। आप लोगों की शादियों के बाद भी हुआ था, इरसा की शादी के बाद भी हुआ था और सभी ने एंजॉय किया था। बासत बाई ने बकायदा मुजरा मुजरा तक करवा दिया था। खावर बाई की शादी के बाद सब ने अपने अपने वक्त पर खूब जिंदगी के मज़े लूटे। हम लोगों का वक्त आया तो पाई पाई का हिसाब हो रहा है। पल पल में लोगों के मूड खराब हो रहे हैं। मुंह बंद करो। साथ इरसा ने इसे झिड़क दिया। क्यों मुंह बंद करूं मैं? ये बड़े बहन भाई चाहते ही नहीं कि हम लोग ज़िंदगी की खुशियों से भरपूर गुजार सकें। हम लोग ज़िंदगियों को खुशियों से भरपूर गुजार सकें। दलावर भाई का रवैया देखा तुमने? हमसे किस तरह उखड़ा उखड़ा हो रहा है। मैं कहती हूँ अब तुम एक लफ्ज़ भी नहीं मज़ीद बोलोगे। इरसा सब कुछ छोड़कर साथ के सामने आकर खड़ी हो गई। चले जाओ यहाँ से और जो कुछ करना चाहते हो करो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। साजदा बाजी ने भड़क कर कहा और इसी वक्त कमरे से निकल गई। सबके चेहरे अजीब से हो गए थे। लगता है यहाँ तो रत जगह का प्रोग्राम नहीं, नाच गाने का नहीं, लड़ाई झगड़े पर मौकूफ़ है। फिर क्या ज़रूरत थी हम लोगों को बुलाकर तमाशा दिखाने की? इसकी कज़न ने कहा तो राबिया और इर्सा को सिबकी महसूस हुई। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ तो ऐसे ही उल्टे दिमाग का है, जो जी में आता है बोले जाता है। तुम लोग गाने वगैरह तो सेट करो, हम लोग आते हैं। भाई क्या है, मैं डांडियाँ लेकर आया हूँ और तुम यहाँ घुसी बैठी हो। फरहान लड़कियों के कमरे में बिला तकल्लुफ़ ही दाखिल हो जाता था। बाहर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और बात सुनो, मुंह मत बनाओ। साजदा बाजी के बच्चे भी आ गए हैं, ज़रा बाहर आकर देखो। वो
تو وہ تم سب سے زیادہ ماحول کو انجوائے کر رہے ہیں۔ آخر ہے تو باسط بھائی کی اولاد، زندہ دل اور رنگین مزاج۔ وہ لوگ باہر آئی تو باسط کے تینوں بچے ڈانس میں مشغول تھے۔ سب سے بڑا بیٹا 9th کا طالب علم تھا، دوسرا 7th میں اور تیسرا 5th میں۔ تینوں لڑکوں نے باپ کی کسر پوری کر رکھی تھی۔ دیکھیے آپ کے بچے آ گئے ہیں، رابعہ بہن کو بتانے کے لیے دوڑ کر گئی تو ساجدہ باجی بے یقینی کے سے انداز میں باہر نکلی۔ تینوں لڑکے ماں کو دیکھ کر چمٹ گئے۔ تمہارے ابو بھی آئے ہیں؟ ساجدہ باجی نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں ابو نہیں آئے، پر انہوں نے کہا ہے تم لوگ چلے جاؤ، میرا جو تنازع ہے وہ اپنی جگہ پر، تم تو فنکشن انجوائے کرو، تمہاری ماں اداس ہو رہی ہوگی۔ بڑے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ساجدہ ہلکی پھلکی ہو گئی اور مسکرا دی۔ باسط غصے کا تیز سہی، پر میرا کتنا خیال ہے۔ وہ مسکرائی تو سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چہروں پر ہی کیا، جسموں میں بھی ترنگ آ گئی تھی۔ سب سے پہلا آئٹم فرحان کا تھا۔ فرحان ڈانس میں ماہر تھا اور جب اس کا ساتھ باسط کے بیٹوں نے دیا تو محفل میں دو آتشہ ہو گئی اور پھر یک کے بعد دیگر یہ ترنگ سب میں سما گئی۔ کوئی ہاتھ تالی بجانے سے نہ رہا اور کوئی پاؤں تھرکنے سے نہ رہا۔ لڑکیوں کی سیٹیاں اور لڑکوں کی سیٹیاں اور لڑکیوں کے کہکے۔ نائمہ بیگم جو کچھ دیر قبل ٹینشن میں تھی اس ماحول سے ہلکی پھلکی ہو گئی، یہاں تک کہ دلاور اور خاور نے بھی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ڈانس کیا اور خوب داد پائی۔ اس قدر پرجوش ماحول میں اتنی گرم محفل تھی، جس کو ناچنا بھی نہیں آتا تھا وہ بھی ناچنے کے لیے پھڑک رہا تھا۔ اور جب ارسا اور اس کی کزن ڈانڈیے کا رقص پیش کرنے لگی تو لڑکوں نے خوب ہلڑ مچایا۔ سعد اور معیز بھی جو اپنی اپنی نئی نمیلی دلہنوں کو پہلوں میں لیے بیٹھے تھے ان سے چھیڑ چھاڑ اور سرمستی میں مگن تھے۔ رقص پیش کر کے لڑکیاں بیٹھ گئی، مگر ارسا سے فرمائش ہونے لگی اور پھر جیسے ہی فرحان نے گانا لگایا ارسا کے قدم زمین پر نہ ٹکے۔ وہ ایسا ناچتی تھی کہ دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی تھی۔ اسے ناچتا دیکھ کر فرحان سے بیٹھا نہ گیا، وہ اس کے ڈانس میں شامل ہو گیا۔ ہمیشہ سے ہی دونوں میں انڈرسٹینڈنگ تھی۔ جب ڈانس کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا بہت پریکٹس اور مہارت سے کر رہے ہیں، اور اب بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ تقریباً تیسرا گانا ختم ہونے والا تھا۔ فرحان کا جوش ختم نہیں ہو رہا تھا، لیکن ارسا بہت تھک چکی تھی اور پھر وہ پھولی سانسوں کے ہمراہ یکدم آلتی پالتی مار کر زمین پر بیٹھ گئی اور اپنی کمر پر بندھا دوپٹہ کھولنے لگی۔ بے شمار سیٹیاں اور تالیاں اسے داد دے رہی تھی۔ باسط کا بڑا بیٹا حارث مسلسل ارسا کے ڈانس کی ویڈیو اپنے کیمرے میں بنا رہا تھا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، 12:30 بج گئے تھے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سلان نے اسے 11 بجے فون کیا تھا۔ اس نے جب میسیج پڑھا تو دنگ رہ گئی۔ محفل تو ابھی جاری تھی اور اسے ہر حال میں گھر جانا تھا۔ وہ محفل سے نکل کر آئی اور گھر جانے کے لیے اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ گو اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ سلار کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ ابھی تک وہ سلار کے علاوہ گھر میں کسی کو بھی اپنا نہیں بنا سکی تھی۔ سلار کو ناراض کرنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا تھا۔ پھر اس نے دلاور کو بلایا اور اسے بتانے لگی کہ سلار نے اسے فون کیا تھا اور ٹھیک 10:30 بجے گھر آنے کو کہا تھا، لیکن وہ فنکشن میں اتنی مگن ہوئی کہ بھول گئی۔ ٹھیک 11 بجے سلار کا میسیج اس کے موبائل پر آیا، جس میں صرف اتنا لکھا تھا: اب میرے گھر میں آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ وہ موبائل اپنے کمرے میں چھوڑ کر بھول گئی تھی، 12:30 بجے اسے میسیج ملا۔ اب اسے ہر حال میں گھر جانا پڑے گا، مگر سلار سے اسے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہانسی ہو کر بولی تو دلاور سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے ہی ساجدہ کو باسط نے گھر سے نکال دیا تھا اور اب اس کے بچے بھی بیچ دیے۔ نہ جانے ان بچوں کو وہ بلائے گا بھی یا کوئی نئی سازش ہے۔ اوپر سے سلار کا حکم ٹال کر ارسا کو گلے میں لٹکانے والی بات تھی۔ پھر سلار کی فیملی ایسی نہیں تھی کہ دلاور انہیں باسط وغیرہ کی طرح اگنور کر دیتا۔ مہراب علی سے دوستی اپنی جگہ صحیح، لیکن خاندانی رئیس لوگ تھے، پراپرٹی پیسہ ان کے پرکھوں سے چلتا آ رہا تھا۔ اگر سلار کسی طرح سے ارسا کے قابو میں آ جائے تو ان کے وارے نیارے ہو جائیں۔ سلار سے بگاڑنے میں فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہی تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں بھائی جان؟ آپ مجھے بتائیے، میں کیا کروں؟ تم ایسا کرو، چلنے کی تیاری کرو، میں تمہیں بھجواتا ہوں۔ اگر بھائی جان سلار نے میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کیا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے گھر میں گھسنے نہ دے۔ میں کیا رات کے 1 بجے واپس آؤں گی؟ بے فکر رہو، صرف اس نے دھمکی دی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ آپ نہیں جانتے بھائی جان، جب سلار کی کھوپڑی الٹی ہوتی ہے تو گھر والوں سے بھی لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا تم مطمئن رہو، میں تمہیں خود چھوڑنے جاؤں گا اور بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے تمہیں امی سے ملنے سے اس لیے روکا تھا تاکہ دوسرے لوگ متوجہ نہ ہوں۔ اگر ساجدہ کو پتہ چل گیا کہ میں تمہیں خود چھوڑنے جا رہا ہوں تو وہ تانے دے دے کر جینا حرام کر دے گی، لیکن 5 انگلیاں ایک سے نہیں ہوتی، ہر رشتے کو اس کے حساب سے مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ دلاور نے گاڑی سلار کے بنگلے کے سامنے روکی، پھر باہر نکل کر ڈور بیل دی۔ دوسری ہی بیل پر باوردی گارڈ نے دروازہ کھولا۔ خان میں ہوں، دلاور علی گارڈ نے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ ارسا کو چھوڑنے آیا تھا، دلاور نے بتایا۔ آئیے بیگم صاحبہ۔ وہ سر جھکا کر ایک سائڈ پر ہوا۔ ارسا اعتماد سے نکل کر گیٹ میں داخل ہو گئی۔
گھر والے تو سب سو رہے تھے۔ گارڈ نے اپنا فرض ادا کیا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی جا رہا ہوں۔ دلاور نے گاڑی بڑھا لی۔ ارسا گھر میں داخل ہو گئی۔ رات کے 1 بجے وہ گھر میں داخل ہوئی تو سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ سردیوں کی شامیں تھیں، کھنکی بڑھتے بڑھتے رات میں اچھی خاصی بڑھ جاتی تھی۔ گھر میں سناٹا ہو رہا تھا۔ ارسا چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تو اس کی ہیل کی ٹک ٹک سلار کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی۔ سلار کا دل چاہا ابھی اٹھے اور اسے سیڑھیوں سے دھکا دے دے، لیکن وہ دلاور کی گاڑی کی آواز سے لے کر دروازے کی دستک تک کو چپ چاپ سنتا رہا۔ ارسا نے کمرے کا ایک بار نہیں 100 بار اور پھر بار بار دروازہ بجایا، لیکن سلار نے دروازہ نہیں کھولا اور یوں ظاہر کرتا رہا کہ وہ سو رہا ہے۔ بے خبر سویا آدمی بھی اتنی دستک پہ اٹھ جاتا ہے۔ ارسا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے موبائل سے بے شمار گھنٹیاں دی۔ سلار نے موبائل پہلے ہی آف کر دیا تھا۔ وہ کاریڈور میں ٹہلتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک اس نے اپنی اسی سزا کو برداشت کیا۔ پھر سلار کو کوئی رسپانس نہ پا کر دلاور کو فون کر دیا۔ دلاور کا فون بھی مسلسل بیزی جا رہا تھا۔ وہ سخت کفت کا شکار ہو گئی۔ پھر ٹرائی کیا۔ سلار نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ دل چاہتا تھا اینٹ اٹھائے اور دروازے پر دے مارے، لیکن ضبط کرنا پڑا۔ کیا سلار نے دروازہ نہیں کھولا؟ وہ جھنجھلا گئی۔ دلاور بھائی نے کہا تھا اگر سلار غصہ گلا کرے تو برداشت کر لینا، اگر نہیں کروں گی تو بات گھر میں پھیلے گی اور پھیلنے سے بات خراب ہوتی ہے۔ مگر لگتا ہے یہ بات سلار کو سمجھانے والا کوئی نہیں۔ اگر مجھے ذرا سی دیر ہو گئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ آخر میں نے سلار کو مجبوری بتا ہی دی تھی۔ اتنی ذلت کا تو اسکول کالج دیر سے جانے پر بھی نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ یہ گھر نہیں ہے، کوئی جیل خانہ۔ وہ غصہ سے لال ببوکا ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا۔ تب اس نے پھر دلاور کو فون کیا۔ سچ شکر کہ آپ نے فون ریسیو کیا، وہ بے چینی سے بولی۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ دلاور اس وقت ڈرنک کیے ہوئے تھا۔ سرور اور مستی سے بولا، بات کیا ہونی ہے؟ سلار نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ بے فکر رہیے، ایسی نوبت تو آئے گی ہی نہیں۔ فی الحال تو میں کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہوں اور صاحب جان بوجھ کر انجان بنے ہوئے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ میں دروازہ بجا کر تھک گئی ہوں اور سلار کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہا، یہاں تک کہ میں نے موبائل بھی ٹرائی کر لیا۔ اب بتائیے، اب بھائی جان میں کیا کروں؟ وہ یکدم روحان سی ہو گئی۔ اچھا تم فون بند کرو، میں محراب یا الباب کو فون کرتا ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے سزا دینے کا؟ دلاور کو غصہ آ گیا تھا۔ ارسا کو تقویت ملی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ دوسرے ہی پل دلاور فون محراب علی کو ملانے لگا جو کہ آف تھا۔ پھر اس نے الباب کو ملایا۔ الباب گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی پر پریشان ہو گیا۔ نمبر دیکھا تو دلاور علی کا تھا۔ الباب نے آنکھیں مسلتے ہوئے فون اٹینڈ کیا۔ دوسری طرف دلاور کی گمبھیر آواز گونجی، آپ تو بڑے مزے سے گرم نرم بستر میں سو رہے ہیں اور میری بہن سردی میں اپنے کمرے سے باہر کھڑی ہے، سلار کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہا۔ کیا مطلب؟ الباب چونکہ سارے واقعے سے بے خبر تھا، بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ ارے بھائی، مطلب کیا ہونا تھا؟ شادی بیاہ کے فنکشن میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، کیا ہوا؟ ارسا 11 بجے نہ پہنچ سکی، 1 بجے گھر میں آ گئی۔ میں باقاعدہ خود چھوڑنے آیا تھا، بے شک اپنے گارڈ سے پوچھ لو۔ نہیں دلاور بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں دراصل اس واقعے سے بے خبر تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ تو آپ فکر نہیں کریں، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ہاں ضرور دیکھو، اور ہاں سلار کو بھی یار سمجھا دینا، کوئی بلا اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، ایسی سزا تو اب بچوں کو بھی نہیں دی جاتی۔ اساتذہ ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال کرتے ہیں۔ شرمندگی کے مارے الباب کی پریشانی ارک آلود ہو رہی تھی۔ سہرش بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور تشویش سے شوہر کی متغیر کیفیت کو دیکھنے لگی۔ الباب چاہتا تھا کہ دلاور فون بند کر دے، لیکن وہ بات کو بڑھائے جا رہا تھا۔ میں فون تو محراب علی کو بھی کر رہا تھا، مگر شاید وہ فون بند کر کے سوتے ہیں، سو تمہیں ڈسٹرب کرنا پڑا۔ یار ارسا بہت چھوٹے دل کی ہے، ایسی باتوں سے ہرٹ ہو جاتی ہے۔ سلار سے کہو کہ اس سے محبت سے پیش آیا کرے۔ نازک ابگینوں کی طرح پالا ہے میں نے اپنی ان 2 چھوٹی بہنوں کو۔ الباب کے پاس دلاور کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش رہا۔ الباب کو تو غصہ سلار پر آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی ایسا ڈرامہ لگانے کی جو دوسرے گھر تک بات پہنچ گئی۔ ایسا کیا اتاولا ہو رہا تھا؟ وہ بیوی کے بنا اگر نہیں آ رہی تھی تو نہ آتی۔ الباب کمرے سے نکلا تو سہرش اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ الباب نے اسے باہر آنے سے روک دیا۔ چونکہ الباب کا دوسرا پورشن تھا، پورا صحن عبور کر کے وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر آیا تو ارسا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ارسا کو دیکھ کر وہ نظریں چرا گیا، پھر ضبط کرتے ہوئے سلار کے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ ساتھ ہی وہ سلار کو واضح بھی دے رہا تھا۔ سلار نے جیسے ہی بھائی کی آواز سنی اٹھ کر جٹ دروازہ کھول دیا۔ الباب نے اسے نادم کر دینے والی نگاہوں سے دیکھا، پھر ارسا سے کہنے لگا، ارسا اندر جاؤ۔
دوسرے ہی پل ارسا اپنے کمرے میں تھی، الباب بھی کمرے میں آ گیا۔ کیا بکواس تھی یہ؟ وہ سلار سے پوچھ رہا تھا۔ سلار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ الباب کو اس کی خاموشی بہت بری لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے دلاور بھائی نے فون کیا تھا مجھے، اور مجھ سے پہلے اس نے مہراب بھائی کو فون کیا تھا، جو کہ مل نہیں سکا۔ غصے کی وجہ سے سلار کی کن پٹیاں سلگنے لگی۔ اگر کچھ دیر تم اور دروازہ نہیں کھولتے تو دلاور علی تمہارے گھر کے دروازے پر آ جاتا، اور پھر تمہارے گھر والوں کی کیا عزت رہ جاتی ہے؟ کوئی اندازہ ہے تمہیں؟ سلار کچھ نہیں بولا۔ تم اپنے معاملات کو اپنے کمرے میں نہیں نمٹا سکتے؟ وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ در پردہ الباب کو ارسا پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اگر سلار نے دروازہ نہیں کھولا تھا تو کیا تھا؟ بڑا پورا گھر تھا، وہ کسی کو تو بتاتی۔ سیدھا اس نے اپنے بھائی کو فون کر دیا اور بھائی شکایت لے کر پہنچ گیا۔ سلار کو مسلسل خاموش دیکھ کر الباب نرم ہوا۔ جانتا تھا اس کی کھوپڑی جب پلٹتی ہے تو 1 منٹ لگاتا ہے۔ اچھا مزید جھگڑا نہ کرنا، فی الحال تم لوگ سو جاؤ، رات کافی ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ گھر میں ہنگامہ ہو اور گھر والے پریشان ہوں۔ تمہیں پتہ ہے امی دل کی مریضہ ہیں، سن رہے ہو سلار؟ تم میری بات، جو بات ہوگی ہم صبح کریں گے، فی الحال تم آرام کرو۔ اب وہ بھائی کو بریف کر رہا تھا۔ ارسا ایک طرف صوفے پر بیٹھی رہی، کچھ نہ بولی۔ الباب کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ کچھ دیر تو سلار ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ کیا ہو رہا تھا وہاں جو تم نے اتنی دیر لگائی؟ وہ ارسا پر گڑایا۔ ارسا خوف زدہ ہو گئی، پھر بھی ڈٹائی سے بولی، کیا ہونا تھا سلار؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تم سچ کہہ رہی ہو۔ سلار کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ ارسا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر بھی وہ اس بات میں گردن ہلانے لگی۔ پھر اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ آپ بے شک جا کر پوچھ لیں، باسط بھائی نے جھگڑا کر رکھا تھا، اس لیے دلاور بھائی پریشان ہو گئے۔ تمہارا میسج ملنے پر مجھے تو خود بہت افسوس ہوا تھا، اور اسی وجہ سے دلاور بھائی جان مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ وہ باسط بھائی کی وجہ سے ڈسٹرب تھے، اس لیے انہوں نے یہاں فون کر دیا۔ پھر ڈرتے ڈرتے سلار کی طرف دیکھ کر بولی، آخر کچھ ہوتا ہے تو بڑوں کو ہی مطلع کیا جاتا ہے۔ اس بات پر سلار کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے ارسا کے ایک زوردار تماچا دے مارا۔ آخر کیا ہو گیا تھا یہاں جو تم چھوٹے بڑوں کو اطلاع پہنچانے چل پڑی تھی؟ تمہیں تو اپنے فعل کی ذرا بھی شرمندگی نہیں، آگے سے مجھ سے زبان چلا رہی ہو۔ سلار کا ایک تھپڑ ہی پڑا تھا، ارسا کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اس نے دعا دار رونا شروع کر دیا۔ سلار گڑا رہا تھا، ہاں اب بلاؤ اپنے بھائیوں کو اور اکٹھا کرو انہیں، دیکھتا ہوں وہ کیا بگاڑیں گے میرا آ کر۔ ارسا روتی رہی۔ سلار کا غصہ کم نہ ہوا۔ جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تم نے اتنی دیر کیا کیا، میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے سر پر سوار تھا۔ ارسا اکھڑ گئی، ہاں جان سے مار دو مجھے، تم یہی کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ سلار نے اس کا گلا دبایا تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ سلار نے ایک جھٹکے سے اسے پڑے دھکیل دیا۔ وہ صوفے سے لگ کر رونے لگی۔ نہیں بتاؤں گی نا تم مجھے، ٹھیک ہے، صبح وہ تمہارا بھائی ہی آ کر بتائے گا کہ تم وہاں اتنی دیر رک کر کیا کرتی رہی ہو۔ سلار نے یہ کہا اور اس کے پاس سے حقارت سے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنا تکیہ اور کمبل اٹھایا اور کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ارسا کچھ دیر تو یوں ہی پڑی رہی، پھر اٹھی، آنسو صاف کیے، باہر جھانک کر دیکھا، دور دور تک سلار کا نام و نشان نہیں تھا۔ ضرور ڈرائنگ روم میں جا کر سو گیا ہے۔ ارسا نے کمرے کی کنڈی لگائی اور جلدی جلدی دلاور بھائی کو فون ملانے لگی۔ دلاور شراب کے نشے میں گم تھا، اس کے باوجود اس نے فون اٹینڈ کیا۔ ارسا جلدی جلدی اسے ساری بات بتانے لگی۔ پھر اس نے بڑے بھائی کو سمجھایا کہ وہ یہاں آ کر یہی کہے کہ ہمارے گھر میں پریشانی تھی، اسی وجہ سے ارسا کو آنے میں دیر ہو گئی۔ دلاور اسے تسلیاں دے رہا تھا، لیکن اس کی دلچسپی کا مرکز ارسا کی گفتگو نہیں، ناچ گانے کی محفل تھی۔ اماں جی نماز فجر کے لیے اٹھی تو سلار کو ڈرائنگ روم میں سوتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ضرور رات کو کچھ نہ کچھ ہوا تھا جو صاحب بہادر یہاں سو رہے ہیں۔ اماں جی اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی، ان کا دھیان بار بار سلار کی طرف جا رہا تھا۔ ضرور رات کو بڑا ہی مارکا ہوا ہے جو یہ لڑکا یہاں پڑا ہے، ورنہ یہ لڑکا تو اپنے کمرے کے بغیر سوتا ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ دن نکل آیا، گھر میں چہل پہل ہونے لگی۔ الباب کی چاروں بچیاں اسکول جاتی تھی، اسی وجہ سے صبح کے وقت گھر میں اچھی خاصی رونق ہو جاتی تھی۔ سہرش نے سلار کو ڈرائنگ روم میں سوتا دیکھا تو جا کر الباب کو بتایا۔ الباب سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے میرا بھائی ابھی شادی کے قابل نہیں تھا۔ اچھا، سہرش ہنس دی، آپ کی شادی تو اس سے بھی کم عمری میں ہوئی تھی۔ عمر زیادہ ہونے سے انسان میں عقل نہیں آ جاتی، بالکل بھی میچورٹی نہیں ہے اس لڑکے میں۔ رات بیوی کو باہر کھڑا رکھا تھا،
अब खुद कमरे से बाहर है। बचपना नहीं तो क्या है? क्या वो इतनी अनकंट्रोल है कि वो इसे हैंडल नहीं कर सकता? घर में तमाशा लगाना चाहता है और बस। कौन से मियाँ बीवी हैं जिनमें तू तकान नहीं होती? क्या हमारे मबैन झगड़ा नहीं होता? इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना तमाशा लगाया जाए। तो आप समझा देते इसे, भाई था आपका छोटा। और फिर एक बात कहूँ, ज़रूरी नहीं कि इसकी बीवी भी आपकी बीवी की तरह हो। आप ज़रा सा गड़ाए और एक कोने में दबक कर बैठ जाए। ज़रूर ईसा ने इससे मुकाबला किया होगा। अभी वो दोनों गुफ्तगू ही कर रहे थे कि मेहराब अली के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आने लगी। भाईजान। और इस वक्त अलबाब बिस्तर से निकल गया। अब इशरत बेगम की भी आवाज़ें आ रही थी। अलबाब कमरे से निकला तो सहरिश भी अपने बेटे को गोद में उठाए बाहर आ गई। वो सब लोग ड्राइंग रूम में जमा थे। सलार कंबल गोद में रखे सर झुकाए बैठा था। तुमने रात को इरसा पर हाथ उठाया था। महराब अली का पहला सवाल यही था। आपको किसने बताया? सलार ने बाई से पूछा। दलावर का फ़ोन आया था मेरे पास। जो कुछ भी तुमने इसके साथ किया है सब कुछ बताया इसने मुझे। तो गोया कैमरा लगा रखा है इसने मेरे कमरे में। सलार के चेहरे पर तलखी फैल गई। इरसा ऊपर कटहरे में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अलबाब को गुस्सा आ गया। क्या हक बनता है दलावर अली का आपको इस तरह फ़ोन करके परेशान करने का? रात इसने मेरे पास फ़ोन किया। अगर सलार गुस्से में था और इसने वक्ती तौर पर अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला तो कौन सी क़यामत बरपा हो गई? और फिर इरसा ने हमें नहीं बताया, अपने भाई को बताया और फिर वो भाई आपको भी शिकायत दे गया। गोया इरसा पल पल की खबर पहुंचा रही है। अलबाब गुस्से में बोला तो सब हैरान रह गए चूँकि रात के वाक़ये से नाबलद थे। सवाल ये नहीं है कि वो पल पल की खबरें पहुंचा रही है। सवाल ये है कि सलार ने इस पर हाथ क्यों उठाया? मेहराब अली सख्त गुस्से में थे। वो बीवी है मेरी। ये बात पूछने का ना तो दलावर अली का हक बनता है और ना ही आपका। मैं इस घर की इज्जत की खातर आखिर कितनी कुर्बानियां दूं? इसने मुझसे झूठ बोला इसलिए मैंने इसे मारा। सलार तैश में आ गया। किस किस्म का झूठ? मेहराब अली मामलात से नावाकिफ थे इसलिए पूछ बैठे। इसे नीचे बुलाइए और इससे पूछिए कि इसने मुझसे कौन सा झूठ बोला और अभी तक वो अपने झूठ पर कायम भी है। इरसा खुद ही सीढ़ियाँ उतर कर आ गई और रोते हुए बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला भाईजान। सलार ने मुझे महज गलत फहमी की बिना पर मारा है। ये देखिए मार मार कर उन्होंने मेरा बुरा हाल किया है। वो रो रही थी। मगर इरसा हम लोग भी तो थे घर में। तुमने हमें नहीं बताया और अपने घर फ़ोन कर दिया। इशरत बेगम ने बड़े ज़ब्त का मुजाहरा किया तो वो मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोली, हाँ ये मेरी गलती है। आप चाहे जो भी समझे। मैं सलार से बहुत खौफज़दा हो गई थी। मैं वो डरने की पूरी अदाकारी कर रही थी और दिल ही दिल में मुतमिन थी कि इसका भाई आएगा तो इसे फिर पूरा सपोर्ट करेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें किसी समदियाने के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो। दलावर अली यहाँ आना चाहता था। मैंने इसे यहाँ आने से रोका है। वैसे वो 100 बार आए लेकिन इरसा और सलार के मामलात में हमें कतई पसंद नहीं कि वो आकर मामला फहमी करे। इरसा को इस बात से तकलीफ़ पहुंची कि हम अपने मामलात को खुद सुलझाना जानते हैं। फिर वो इरसा से मुखातिब होकर बोले, तुम्हें कोई शिकायत थी तो तुम घर में किसी भी मर्द को इत्मीनान में ले सकती थी। सलार का गुस्सा बचा है। कोई भी अपने मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। क्या तुम अपने शोहर को नहीं जान सकी? मैंने बताया ना भाईजान, मैं खौफज़दा हो गई थी। वो सर झुकाकर कह रही थी। मेहराब अली ने गहरी सांस खींची फिर भाई से मुखातिब होकर बोला, तुमने इतनी बात क्यों बढ़ाई सलार? दलावर अली ने फ़ोन करके मुझसे ये कहा कि शादी ब्याह के फंक्शन में देर हो ही जाती है। फिर तुमने हट तरमी क्यों की? सलार फट पड़ा। दलावर ने आपको भी यही कहा, अलबाब को भी यही कहा, यहाँ तक कि वो हमारे चौकीदार को भी यही बताकर गया कि शादी ब्याह के फंक्शन में देर सवेर हो जाती है। मगर इरसा बताने को तैयार नहीं कि वो फंक्शन कौन सा था। वो कहती है घर में फंक्शन ही नहीं हो रहा था, वहाँ तो बासत और साजिद का झगड़ा चल रहा था जिसकी वजह से इसे आने में देर हो गई। ये बात ऐसी थी कि सभी चौंक गए। इरसा को दिल ही दिल में दलावर अली पर गुस्सा आ रहा था तो कि तोते की तरह समझाया था, भाई जान को न जाने इनकी अकल कहाँ चलेगी। पता भी है कि ये लोग नाच गाने से कितना चिढ़ते हैं। ज़िंदगी की खुशियों को एंजॉय करने से खुदा वास्ते का बैर है इन लोगों को। नीरे खुश्क मिजाज और सरियल। ये सलार क्या कह रहा है? इरसा। महराब अली ने इरसा की तरफ देखा जो गोमगो की हालत में इस्तदा थी। मैं क्या कह सकती हूँ भाईजान, इनकी तो गलत फहमियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। हाँ वहाँ फंक्शन का माहौल था लेकिन फंक्शन अरेंज नहीं हो सका बासित भाई और साजदा बाजी की वजह से। रह गई बात दलावर भाईजान की तो उन्होंने मसलहत की वजह से इस वाक़ये का जिक्र यहाँ करना मुनासिब नहीं समझा। जो हमारे घर में हुआ वो नहीं चाहते कि अपने किसी बहन के ऐसे घरेलू हालात दूसरे समझाने पर आश्कार करें। लेकिन अफसोस कि वो आप सबके सामने आश्कार हो ही गए। मैंने तो इनको एतमाद में लिया लेकिन ये चाहते हैं कि पूरे घर के सामने अपनी बहन के घरेलू मसाइल आश्कार करूँ। तो सुन लें बासित भाई शुरू से ही, नहीं नहीं हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमें क्या ज़रूरत है किसी के निजी मसाइल को डिस्कस करें। अभी मेहराब भाई
ابھی محراب علی بولے ہی تھے کہ سلار کے چہرے پر تلخ اور کڑوی مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ طنزیہ انداز میں بولا، واہ بھائی جان واہ، ذرا غور کیجئے، بہن کے معاملات کی تو یہ پردہ پوشی کر رہی ہیں اور اپنے گھریلو جھگڑے کو فوراً اپنے میکے پہنچا رہی ہیں۔ اس میں اسے مصلحت یاد نہیں آئی کہ اپنے معاملات کو اپنے گھر میں ہی رکھے۔ ارسا لاجواب ہو گئی اور پہلو بدل کر کمزور سی آواز میں بولی، میں نے بھائی جان کو اطلاع کرنے کے لیے فون نہیں کیا تھا، میں ان سے کہہ رہی تھی کہ اگر وہ جھوٹ بولتے تو مجھے یہ سزا نہ بھگتنا پڑتی۔ جھوٹ وہ نہیں، تم بول رہی ہو۔ سلار غرایا، مجھے باسط نے خود فون کیا اور سارے حالات سے آگاہ کیا۔ پھر وہ کیا اتنی فرصت میں تھا کہ وہاں لڑنے بھی چلا گیا؟ بولو، جواب دو۔ سلار کے انکشاف پر ارسا کے چھکے چھوٹ گئے، گویا یہ آگ باسط بائی کی پھیلائی ہوئی ہے۔ ہاں، تمہارے پاس اس بات کا کوئی جواب ہے؟ تمہارے پاس اس بات کا کوئی جواب؟ ہاں ہے، ارسا نے دیدہ دلیری سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ باسط بھائی چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں خوشیاں باقی رہیں، اس لیے وہ دوہری چال چل رہے ہیں، لیکن افسوس یہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتی، میں مطمئن نہیں کر سکتی آپ کو۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لیے اور پھر وہاں نہیں ٹھہری اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارسا کے کمرے میں چلے جانے کے بعد سب کے چہروں پر ایک سوچ ٹھہر گئی۔ اب اگر میں بولوں گی تو تم سب کو برا لگے گا، میں تو بری ہوں، میری سوچ پرانی ہے، پرانی گسی پٹی چیز کی طرح کاٹ کبار سمجھ کر مجھے تم لوگوں نے ایک طرف پھینکا ہوا ہے۔ حیثیت ہی کیا ہے میری؟ نہیں اماں جی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ہم نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ ہاں، آپ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ محراب علی نے شائستگی سے کہا تو وہ اور زیادہ بھڑک گئی۔ کہنے کو اب کچھ باقی ہوگا تمہارے پاس؟ میرے تو کان سن کر ہی حیران ہیں، کتنی دیدہ دلیری سے وہ جھوٹ بولے جا رہی ہے، اور تم ہو کہ اسے شہ دینے کی غرض سے بائی کو برا بلا کہہ رہے ہو۔ آخر وہ لگتی کیا ہے تمہاری؟ اماں جی اصلی جلال میں آ گئی تھی، چھوٹے بھائی کی عزت اور اس خاندان کی غیرت، اور بس میں اسے برا بلا نہیں کہہ رہا اماں جی، صرف سمجھا رہا ہوں۔ اس طرح سمجھایا جاتا ہے؟ بیچ چراہے میں بیٹھ کر تماشائیوں کی طرح پہلے تو اوپر کھڑی ہو کر سنتی رہی، پھر بیچ میں آ کر خواہ مخواہ مداخلت کر دی، پھر خود ہی جب جواب نہ بن پڑا تو بھاگ گئی۔ اماں جی کے ایسے ہی نرالے القابات ہوتے تھے، اصل میں تو یہی زن مرید ہے، جبھی تو وہ اس کے قابو میں نہیں آتی۔ کتنا اس سے کہہ رہی ہیں کہ جیٹھوں کے سامنے ادب لحاظ سے آیا کرو، اول تو آنے کی ضرورت ہی کیا ہے، مگر اب بھی دیکھا جتنی دیر یہاں بیٹھی رہی، ننگے سر ہی بیٹھی رہی، کسی کی توجہ نہیں گئی ہوگی۔ ایسے معاملات کو تم لوگ بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہے نا؟ محراب علی نے گہری سانس کھینچی، پھر کہنے لگے، بات یہ ہے کہ اماں جی کسی کو پابند کر کے ہم جبری طریقوں سے شریعت کا متعین نہیں کر سکتے، ہم تو خود اللہ کے ادنا سے گناہ گار بندے ہیں۔ ہاں، جو آداب اور احتیاط آپ لوگوں نے بچپن سے ہمیں سکھایا وہ ہمارے اندر رچ بس گیا ہے، لیکن جنہوں نے بچپن سے ہی آزاد ماحول میں تربیت پائی ہو وہ کہاں ان باتوں کی اہمیت دیں گے؟ اگر انہیں پابند بھی کیا گیا تو ان کے نزدیک جبری مشقت ہوگی، بس ان کے لیے تو دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم ایسے حالات میں کیا کر سکتے ہیں؟ اور دین میں دور دور تک جبر کا نام و نشان نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ زندگی چاہتی ہے اسے اسی کے ماحول پہ چھوڑ دے۔ میں نے ایسا نہیں کہا ماں جی، تم نے جو کچھ کہا میں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا، تمہاری ماں تو گونگی بہری بن کر بیٹھی رہے گی، لیکن بات یہ ہے کہ تم سراسر اس کی حمایت کرتے ہو، تمہارے دوست کی بہن ہے نا، اس لیے، اور تمہاری ماں کو کوئی اور مل ہی نہیں رہی تھی، اور بہنوں کو تو وہ چاند کا ٹکڑا لگی تھی، پورے خاندان میں اتنی خوبصورت بہو نہیں آئی تھی جتنی خوبصورت تمہارے گھر آ گئی۔ ہاں نہ، لیکن محراب علی، خوبصورت وہ ہوتی ہے جس کی چال میں حیا ہو، جس کی آنکھ میں حیا ہو۔ اماں جی، محراب علی نے پہلو بدلا، اب وہ ہمارے گھر کی غیرت ہے، کیوں اس کی چال میں اور آنکھ میں حیا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، وہ ماڈرن ماحول ہے، ماحول سے ہے، اگر انسان شرعی حدود کی پاسداری میں ماڈرن بن کر رہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، حرج بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اور زبان سے اوپر آنے دو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اور زبان سے اوپر آنے دو گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بیاہ کر تو تم ہی لائے تھے اسے، سراسر مجھے نیچا دکھانا تھا نا، صرف 2 ماہ میں بائی کو بیاہ کر دکھا دیا تم نے۔ اماں جی، اس میں آپ کو نیچا دکھانے والی کون سی بات ہے؟ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اماں جی کی لا یعنی بحث شروع ہو گئی تھی، سب کو کڑوی کسیلی سننا پڑ رہی تھی۔ دن بھر سلار نیچے ہی رہا، اوپر کمرے میں نہیں گیا، ارسا بھی اوپر سے نیچے نہ اتری، کمرے میں پڑی رہی، دونوں طرف سے فاقہ برابر جاری تھا۔ بالآخر عشرت بیگم سے رہا نہ گیا، اماں جی کی صلواتوں سے وہ زچ ہو گئی تھی۔ کیوں میرا اور اپنا تماشا بنا رہے ہو سلار؟ گھر میں میرے ایک اور بہو بھی ہے، ادھر اماں جی نے تانے دے دے کر کلیجہ چھنی کر رکھا ہے، تم کیوں اس گھر کے برم کو ختم کرنے پر تلے ہو؟ کیا چاہتے ہو اماں جی؟ پورے خاندان میں اشتعال لگائے
और तुम्हारे ताए चाचों को जश्न मनाने का मौका मिले। सलार ने शिकवा करना निगाहों से माँ की तरफ देखा, फिर निगाहें नीचे कर ली। दिन के 4 बज रहे हैं, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया पिया, आखिर तुम ये एहतजाज किस चीज़ का कर रहे हो? और फिर इससे देखो, इसको हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा, वो भी सुबह से नीचे नहीं उतरी। क्या इसका ये हक बनता है कि वो तुम्हारी देखा देखी मुंह फुलाकर पड़ी रहे? जब तुम्हारा बड़ा भाई बात खत्म करवा गया था, तो फिर तुम दोनों क्या तमाशा लगा रहे हो? और इससे चाहिए था कि वो नाश्ता बनाकर लाती, तुम्हें भी कराती और खुद भी करती। शरीफ बच्चियों के तो यही अमल हुआ करते हैं। शोहर नाराज़ हो तो इसके आगे पीछे फिरेंगी, मगर वो तो खुद अक्कर दिखा रही है। कौन इसका मतख्त बैठा है जो इसे ऊपर से बला लाए या इसे खाने पीने को पहुंचाए? मुझसे तो बेटा ये काम नहीं होते। तुम्हारी बावंज की मेहरबानी है, इसने मेरी और अम्मा जी की जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं, वरना 12 साल हो रहे हैं इसकी शादी को भी। नाज़िया अलहदा होगी तो इसे भी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हमारी मजबूरियों को जानती है, कभी उफ तक नहीं किया। मगर बेटा मुझे तो गैरत आती है, 4 बच्ची हैं इसके भी, एक नन्हा बच्चा गोद में है, 5 बच्चों की जिम्मेदारियां कम नहीं होती, फिर अलबाब के फ़राइज़, ऊपर से पूरे करके काम का बोझ। मैं तो समझती थी तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सहरिश का भी हाथ बढ़ जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सलार के दुल्हन घर के मामलात को समझ लेगी तो मैं सहरिश को भी अलहदा कर दूंगी। मगर लगता है तुम लोगों को तो इस तरफ ध्यान ही नहीं है, उल्टा तुमने अपने तमाशे लगाने शुरू कर दिए। सलार को एहसास था कि माँ बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। सबकी यही तवक्कात थी कि सलार की दुल्हन पे बाकी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां होंगी। फिर अलबाब की फैमिली के अलहदा हो जाने के बाद घर में अफराद ही कितने थे? सिर्फ 4। तीनों बहनें हफ्ते में एक बार आती थी तो आधे से ज़्यादा काम मरियम, इरम, सहरिश के साथ मिलकर कर लेती थी। इतनी कंप्रोमाइजिंग फैमिली होने के बावजूद इरसा हालात को कैसे उलझा रही थी। वो बिस्तर से निकल कर वाशरूम में चला गया। जब वो मुंह हाथ धोकर आया तो इशरत बेगम इसके लिए खाना रख चुकी थी। क्या ज़रूरत थी आपको? मैं किचन से खुद ले लेता, वरना दामद से कहते हुए बैठ गया। कभी लिया है तुमने खुद? नियाब ही तुम्हारी नौकरी बजाती थी, कभी मुंह से पानी भी नहीं मांगते थे और नियाब लिए खड़ी होती थी। इसके बाद से सहरी जिम्मेदारियां निभा रही है, अब भी वही खाना गर्म कर देती, मगर वो इस वक्त बच्चों के साथ आराम कर रही होगी। मैंने इसलिए इसे बुलाना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, आपने इसने लुकमा तोड़कर मुंह में रखा, अगर तुम चाहो तो ये खाना ऊपर ले जाओ। हमने तो अल्लाह को जान देनी है, हमें तो अल्लाह से डर लगता है। वो फाका करके अल्लाह को नाराज़ कर रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसने दो टोक अंदाज में कहा। इसमें आखिर अक्कर किस चीज़ की है? क्या वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रही है? जब भूख लगेगी तो आकर खा लेगी, पूरी ढीठ है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसने पेट भरकर खाना खाया, फिर चाय की तलब हुई तो किचन में चाय बनाने चला गया। अम्मा जी की निगाह पड़ी तो तंजिया मुस्कुराहट इनके चेहरे पर बिखर गई। छड़ा था तो ठाठ से बैठकर खाता था। बेगम ऐसी आई है कि किचन का रास्ता दिखा दिया। इनकी बड़बड़ाहट इसमें आखिर अक्कर किस चीज़ की है? क्या वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रही है? जब भूख लगेगी तो आकर खा लेगी, पूरी ढीठ है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसने पेट भरकर खाना खाया, फिर चाय की तलब हुई तो किचन में चाय बनाने चला गया। अम्मा जी की निगाह पड़ी तो तंजिया मुस्कुराहट इनके चेहरे पर बिखर गई। छरा तो ठाठ से बैठकर खाता था। बेगम ऐसी आई है कि किचन का रास्ता दिखा दिया। इनकी बड़बड़ाहट सुनी जा सकती थी, इसने सुनी अनसुनी कर दी। फिर चाय पीकर इसने बालों में बुर्श किया और इन्हीं मलगजे कपड़ों में दुकान पर चला गया। ऐसी मनहूस आई है इस घर में, घर का बेड़ा गर्क कर दिया। अब अम्मा जी की ज़ुबान को कौन रोक सकता था? बच्चा दुकान पे लशपश करता जाता था, आज ऐसा गया है। नगोरे दो कुड़ी के मुलाजम भी ऐसे हुलियों में नहीं आते होंगे। अम्मा जी खुद ही बोलती रही। इशरत बेगम नमाज असर की वजह से वज़ू करने चली गई। मुमकिन था कि खुद को अकेला पाकर अम्मा जी खामोश हो जाती। सब लोग रात का खाना खा चुके थे, लेकिन सलार अभी तक घर नहीं आया था। सहरिश के बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता था, इसलिए वो रात 8 बजे तक बच्चों को खाना वगैरह से फ़ारग कर देती थी। अब तो 9 बज रहे थे। सहरिश ने बारहा सोचा कि इरसा के लिए खाना ले जाए, लेकिन अलबाब ने सख्ती से मना कर दिया था कि इनके किसी भी मामले में ना तो वो मुदाखलत करे और ना ही दिलचस्पी ले। वो इरसा की कल रात वाली हरकत से सख्त चिढ़ा हुआ था। वो चाहकर भी जुरत न कर सकी, लेकिन जब इशरत बेगम ने इससे कहा कि वो अपनी बड़ी बेटी के हाथ खाना ऊपर पहुंचवा दे तो इससे हौसला हुआ। दूसरे ही पल इसने खाना ऊपर भेज दिया, लेकिन इरसा ने दरवाज़ा नहीं खोला। बच्ची वापस आ गई। अगर इसने खुद को कोई नुकसान पहुंचा लिया
تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ عشرت بیگم پریشان نظر آنے لگی۔ اب آپ ایسا کریں کہ مہراب بھائی کو بلا لیں تاکہ وہ خود ہی یہ تماشا دیکھ لیں، نہیں تو کل کلا کو وہ ہمیں ہی الزام دیں گے۔ یہ الفاظ اماں جی کے کانوں میں پڑ گئے۔ کل انتظام کر کے لائی ہوگی نا، بے فکر ہو، جب تک اندر راشن پانی کا انتظام ہے وہ نیچے نہیں آئے گی، اماں جی نے تنزیہ کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سہرش نے بے ساختہ ساس کی طرف دیکھا جو خود حیران سی کھڑی تھی، پھر کچھ دیر کے بعد بولی، جاؤ تم اپنے بچوں کو دیکھو، اسے ضرورت ہوگی تو گھر بڑا پڑا ہے، پکا کر کھا لے گی۔ سہرش عرصہ کی نرالی حرکتوں پر عجیب کشمکش میں مبتلا ہو رہی تھی۔ سلار رات جان بوجھ کر دیر سے گھر آیا تو دادی اور ماں کو جاگتے پایا، دونوں فکر مند بیٹھی تھی۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہاں تھے؟ گھر میں آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، وہ نظریں چرا کر سچائی سے تھکے ماندے لہجے میں بولا تو عشرت بیگم چپ ہو گئی، پر اماں جی سے چپ نہ رہا گیا۔ بوڑھی دادی اور ماں کا تو خیال نہیں آیا ہوگا تمہیں، بس اسی کی سوچی ہیں، اور تو تمہارا کوئی آگے پیچھے نہیں۔ ابھی اماں جی شروع ہوئی تو عشرت بیگم کہنے لگی، جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، اور ہاں تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ نہیں امی رہنے دے، میرا دل نہیں کر رہا، شام کو ہی تو کھایا تھا، آپ لوگ سو جائے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ جہاں عشرت بیگم کو اطمینان ہوا وہاں دادی بھی مطمئن ہو گئی۔ سلار اوپر چلا گیا، کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا، اس نے دھکیلا تو کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی لائٹ چڑھ رہی تھی جبکہ عرصہ بستر میں منہ دیے پڑی تھی۔ سلار نے اسے نظر انداز کر دیا اور کپڑے بدلنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ چینج کر کے آیا تو وہ ہنوز پڑی تھی۔ وہ بھی دن بھر کا تھکا ہوا تھا، سو جانا چاہتا تھا، لیکن بے چینی ایسی تھی کہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اس نے ٹی وی آن کر لیا، کچھ ہی دیر میں وہ ٹی وی سے بھی اکتا گیا۔ پھر اس نے لائٹ آف کر دی اور نائٹ بلب جلا دیا۔ وہ عرصہ کے برابر میں لیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بیڈ پر جھک کر تکیا جو اٹھانا چاہا تو اس پر عرصہ کا بازو رکھا تھا۔ بے ساختہ عرصہ کے چہرے پر نگاہ پڑی تو دنگ رہ گیا۔ عرصہ کی آنکھیں نیم ہوا تھی اور منہ سے جاگ نکل رہا تھا۔ سلار کے ہاتھ رک گئے، اسے محسوس ہوا کہ عرصہ جھٹکے سے سانس لے رہی ہے۔ عرصہ عرصہ، سلار نے اسے ہلایا تو وہ دوسری طرف ڈلک گئی۔ سلار کو اس کی حرکت میں غیر معمولی پن محسوس ہوا تو اس نے دوڑ کر لائٹ جلا دی اور پھر اس کے قریب بیٹھ کر اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عرصہ کا چہرہ بھی ہلایا، مگر وہ نقاہت سے نڈال ہو رہی تھی، وہ پوری طرح بے ہوش نہیں تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے سلار کو دیکھا اور پھر آنکھیں نہ کھول پائی۔ سلار کو لگا جیسے اس نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے۔ تم نے ٹیبلٹ وغیرہ تو نہیں کھائی؟ عرصہ عرصہ، وہ بے چینی سے بولا۔ عرصہ نے نقاہت سے نفی میں سر ہلا دیا، تو پھر تمہاری ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ سارے دن سے فاقہ کیا ہوا ہے تم نے، کچھ نہیں کھایا پیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں عرصہ، میں نے کچھ نہیں کھانا، میرے حال پر چھوڑ دو، وہ لاغر سی آواز میں بولی۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ سلار نے رحم کھاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے فضول بحث کی جاتی۔ اٹھو، اس نے سہارا دے کر اسے بٹھایا، پھر اس کے پیچھے تکیے لگا دیے، آدھے گلاس پانی میں اسے گلوکوز گھول کر دیا جو اس نے بنا ہل و حجت پی لیا۔ ابھی تم اس طرح بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترا، پھر سیدھا کچن میں چلا گیا۔ فریج کھول کر دیکھا تو کھانے کی کافی اشیاء رکھی تھی۔ پلیٹ میں تھوڑا سا سالن نکالا، ہاٹ پاٹ میں روٹی دکھی نہیں تھی، ڈبل روٹی فریج میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ لے کر باہر نکلا تو اماں جی کے کمرے کا دروازہ کھلا پایا، گویا وہ جاگ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اوپر چلا گیا۔ اپنے ہاتھ سے اس نے عرصہ کو سلائس کے ہمراہ شوربہ لگا کر کھلایا۔ اس نے اس بار بھی ہجت نہیں کی اور چپ چاپ کھاتی رہی۔ تقریباً سلار نے اسے اچھی طرح کھلا دیا، تب کہنے لگا، کیا ملامی چے اتنی اذیت دے کر؟ عرصہ کچھ نہیں بولی، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ خیر، میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، درد سے میرا سر پھٹ رہا ہے، بہتر ہے کہ تم بھی سو جاؤ۔ عرصہ نے اس کی طرف دیکھا اور بہت نرمی اور اپنائیت سے بولی، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ اچھا، اس قابل ہو گئی ہو تم، وہ اس کی طبیعت کے پیش نظر کہہ رہا تھا۔ عرصہ نے بخوبی سمجھا، مگر جان پر انجان بن کر بولی، ہاں میں تمہارے قابل ہی کہاں تھی، میں نے کہا نا میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یکدم بیزاری سے بولا تو عرصہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ٹھنڈا نرم ہاتھ رکھ دیا۔ آئی ایم سوری، وہ آستگی سے کہہ رہی تھی۔ سلار نے کرب سے اس کی طرف دیکھا، پھر توقب سے بولا، اگر یہی بات تم کل کہہ دیتی تو بات اتنی نہ بڑھتی، آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، آپ بہت غصے میں تھے۔ سلار ڈھیلا پڑ گیا، میں ہی نہیں تم بھی غصے میں تھی۔ عرصہ نے نڈال سے انداز میں اپنا سر سلار کے سینے پر رکھ دیا۔ بہت سے لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ سلار اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹانے لگا، دونوں گمسم تھے۔ پھر عرصہ نے لاڈ سے کہا، وعدہ کریں مجھ سے کبھی اتنا غصہ نہیں کریں گے، مجھ سے آپ کا غصہ برداشت نہیں ہوتا۔ سلار ہنس دیا، تو تم عہد کر لو، مجھے غصے پر اکساؤ گی نہیں۔
وعدہ وعدہ، وہ اٹھلا کر بولی۔ سلار اس کے معصوم چہرے کے معصوم نقوش میں کھو سا گیا۔ الباب کی چاروں بچیوں نے لان میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ صبح صبح وہ فٹ بال کھیل رہی تھی۔ فٹ بال سلار کے سر پر لگا تو اس نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ چاچو چاچو ہماری فٹ بال دیں۔ وہ چاروں اسی کے کپڑے نوچنے لگی۔ پہلے یہ بتاؤ تم لوگوں نے آج اسکول نہیں جانا؟ وہ چاروں کھی کر کے ہنسنے لگی۔ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آج سنڈے ہے؟ اوہ، سلار نے بیوقوف بننے کی ایکٹنگ کی۔ آج تو پھر گھومنے پھرنے کا پروگرام بنانا چاہیے۔ ہرے، وہ خوشی سے چلانے لگی۔ الباب دور بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اماں جی بھی دھوپ سینکتے ہوئے چھالیاں کاٹ رہی تھی۔ عشرت بیگم بھی برآمدے میں تخت پر بیٹھی تھی۔ کیوں شور مچا رہے ہو بچوں؟ الباب نے اخبار لپیٹا۔ چاچو ہمیں سیر پر لے جا رہے ہیں۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ پہلے ناشتہ کر لو، دیکھو پراٹھے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ سہرش نے کچن کی کھڑکی میں سے منہ نکال کر آواز دی۔ آہ، پراٹھے! سلار سب سے پہلے ٹیبل پر پہنچا۔ بات بھی، مجھے تو آپ 3-4 پراٹھے بنا دیں۔ بچیاں بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئی۔ کیوں، کل کی بھوک ہڑتال کی کسر آج پوری کرو گے؟ سہرش نے ہلکا سا چھیڑا تو وہ دل کھول کر ہنسا۔ خیر ہے، آپ بھی طنز کر سکتی ہیں۔ وہ لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ بابی کے ہاتھ کے پراٹھوں کی مثال نہیں، پورے 5 پراٹھے کھا لیے۔ وہ سیر ہو کر باہر نکلا تو اماں جی سے رہا نہ گیا۔ بیگم صاحبہ تو آرام کر رہی ہوں گی، اسے کیا ضرورت ہے تمہارے کھانے پینے کی پرواہ کرنے کی؟ تم جو پرواہ کر لیتے ہو اس کی، تو گیا اماں جی نے رات کو اسے ضرور دیکھا ہوگا۔ ایک تو یہ اماں جی بھی نا پوری تھانے دھارنی ہے۔ وہ جان بوجھ کر ٹل گیا اور ماں کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سمیع اللہ کو سیریلیک کھلا رہی تھی۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہو رہا ہے یہ، ابھی صرف 8 مہینے کا ہے اور لگتا ہے 2 سال کا ہے۔ اس نے بھتیجے کو گود میں اٹھایا۔ عرصہ نہیں آئی نیچے۔ عشرت بیگم نے بیٹے کی طرف خفگی سے دیکھا۔ آئے یا نہ آئے، ہمارا کام تو نہیں رک رہا اس کے بغیر۔ اس کے اتنے غیر ذمہ دارانہ جواب پر عشرت بیگم کو غصہ آ گیا۔ یہ تمہارا جواب ہے؟ کل تو تم لوگوں نے گھر بھر کو پریشان کر رکھا تھا اور آج تم اتنی مستی میں ہو کہ تمہیں اس کی گھریلو ذمہ داریوں کی بھی پرواہ نہیں۔ بی بی یہی تک ہی نہیں، رات بیگم صاحبہ کے لیے کھانا گرم کر کے لے گیا تھا۔ یہ ضرور اپنے ہاتھ سے اسے منتیں سماجتیں کر کے نوالے کھلائے ہوں گے، تبھی رات کو کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ کوئی بعید نہیں کہ سلار نے اس سے معافی بھی مانگی ہوگی۔ سلار اماں جی کے طنز پر شرمندہ ہونے کی بجائے ہنس دیا اور اماں کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اماں جی کا دماغ کھس گیا ہے، اسی کے پیٹے میں تو ضرور ہوگی۔ ہاں بیٹا، کل تم مجھے 60 سال کی بتا کر کہو گے کہ ماں سٹھیا گئی ہے نا؟ وہ ماں کی بات پر کہکے لگا رہا تھا۔ عشرت بیگم اس کے غیر متوازن رویے سے چیر گئی۔ خود میں ٹھہراؤ پیدا کرو سلار، پل میں تولا پل میں ماشا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے اس غیر سنجیدہ رویے پہ کنٹرول کرو۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے میں دیکھ رہی ہوں، یا تم رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہو، اور اگر من نہ ہو تو بے شک ہاتھی سامنے سے گزر جائے تمہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ عادت اس کی بچپن سے تھی، آپ نے شاید اسے شادی کے بعد نوٹ کرنا شروع کیا ہے۔ الباب بھی ناشتے سے فارغ ہو کر تولیہ سے ہاتھ پونچھتے ہوئے ماں کی طرف دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو بچپن کی عادتیں بچپن میں ہی ترک کر دینی چاہیے۔ اب اس پہ کافی ذمہ داریاں ہیں، شادی شدہ ہے، کل کو بچوں کا باپ بھی بن جائے گا۔ آخر اس لاابالی پن کا مقصد کیا ہے؟ عشرت بیگم تن کر بولی۔ اب بتائیں کیا حکم ہے؟ اس نے یکدم سنجیدہ ہونے کی ایکٹنگ کی۔ میرا کوئی حکم نہیں ہے، یہ اس کا بھی گھر ہے، صرف سہرش کی ہی ذمہ داری نہیں سب کچھ۔ اس سے کہو نیچے آئے اور کچن کی ذمہ داریوں میں سہرش کا ہاتھ بٹائے۔ ویسے بھی آج اتوار کا دن ہے، میری تینوں بچیاں ماں بچوں کے آنے والی ہی میری بچیاں تو آ کر سانس بھی نہیں لیتی، 3600 کام نپٹا کر جاتی ہیں میرے۔ سلار سیٹی بجاتا ہوا سمی کو بازو پہ بٹھائے اوپر چلا گیا۔ عرصہ کالے سوٹ میں ملبوس، بال کھولے، آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی بویں نوچ رہی تھی۔ سلار اسے دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ اس کا حسن کالے رنگ میں اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے سراہنے والے انداز میں بولا، مجھے شاپ پر جانے دو گی؟ کیا جان لینے کا ارادہ ہے؟ عرصہ محیط سے اپنے کام میں مگن رہی۔ خیر ہے، آج اتنی تیاری کس لیے ہو رہی ہے؟ وہ پلکنگ کرنے کے بعد کلائیوں میں چوڑیاں بننے لگی، پھر اقداس سے بولی، کیا بہت خاص تیاری لگ رہی ہے میری؟ بہت خاص۔ سلار اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ عرصہ چوڑیاں پہن کر بالوں میں بل ڈالنے لگی۔ سمیع اسے دیکھ کر اس کی طرف ہمکنے لگا۔ وہ سمیع میں جان بوجھ کر مگن ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سلار کو اپنے تیار ہونے کی وجہ بتائے کہ آج اس نے میکے جانا ہے۔ اگر وہ بتا دیتی، سلار کا موڈ ایک دم آف ہو جانا تھا اور پھر سارے دن کی کھینچا تانی شروع ہو جاتی۔ وہ عرصہ کو دیوانگی سے تک رہا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا
ओह! अम्मी ने तुम्हें नीचे आने को कहा था और मैं ना कितना पागल हूँ, बातों बातों में भूल गया। ईसा इसकी बात पर हंसती। खैर से आप बातें किससे कर रहे थे? तुमसे और किससे? वो अपनी जिन पटाते हुए बोला। ईसा इसकी बात को नज़रअंदाज करके अपने होंठों की आउटलाइन ठीक करने लगी। जल्दी करो ना, अम्मी को गुस्सा आ जाएगा। वो इसके तसाखल पर झंझलाया। इरसा ने आउटलाइन पेंसिल रख दी, फिर मस्कारा लगाने लगी। क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? इस पर झुंझलाहट गालिब आने लगी थी। इरसा ने पलकें उठाकर इसकी तरफ देखा, गोया वो इसका मफ़हूम जानना चाहती थी। हाँ, तो इसमें तअज्जुब की बात क्या है? अब तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी सँभालनी चाहिए। आखिर साजिश देखो, तुम्हें इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत हो और फिर किचन में काम करने के लिए साफ़-सुथरा चेहरा होना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये बात थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठ गई, गोया मुझे हांडी-चूल्हे के लिए नीचे बुलाया जा रहा है। हाँ, तो इसमें तअज्जुब की बात क्या है? अब तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभालनी चाहिए। आखिर सहरिश भाभी कब तक हमारे काम करेंगी? किचन में जाने के ख़्याल से ही इर्सा को सख्त उफ़त होने लगी थी। क्या बताती कि इसे तो किचन के कामों से कभी राग़बत ही नहीं रही। सारी ज़िम्मेदारियाँ राबिया पर ही थी, मगर ये बात सलार को बताना तो अपनी शामत बुलाने वाली बात थी। क्या मालूम किस बात पर सलार का मूड बिगड़ जाता, इसलिए बेहतर ये था कि वो सहरिश भाभी से बना कर रखे। इनकी खुशामद करती रहे ताकि वो अलहदा होने के बारे में ना सोचे और इस पर यह जिम्मेदारियां ना पड़े। वह सआदतमंद बीवी की तरह सलार की बात पर नीचे आ गई। खुले पांचे का पजामा और ओपन लॉन्ग शर्ट में मलबूस बड़ाए नाम दुपट्टा गले में डाले वो किचन में दाखिल हुई तो सहरिश ने तो सीफी निगाहों से इसे देखा और तारीफ किए बिना ना रह सकी। आज तो बहुत मुख्तलिफ और प्यारी लग रही हो। थैंक यू भाभी, वो इतरा सी गई। पराठा बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भाभी, मैं पराठे वराठे नहीं खाती। इसने नाक सुकेरते हुए फ्रिज खोला और डबल रोटी देखने लगी जो इसे हंस में मिनशा मिल गई। अंडे भी मौजूद थे। इसने 2 स्लाइस और एक अंडा निकाल लिया। बस इतना सा नाश्ता? सहरिश इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। जवाबन इसने कंधे उचका दिए। असल में मुझे फरबा लोग अच्छे नहीं लगते, इसलिए अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ। गोया तुम मुझे जतला रही हो। वैसे इतलान अर्ज है कि बच्चे के बाद 80% ख्वातीन मोटी हो जाती हैं। मैं 20% का हिस्सा हूँ। ये कहते हुए इसने हस्बे ममूल कहका लगाया। इसके कहके की गूंज बाहिर लॉन तक गई जो सबने सुनी। और वैसे आप मोटी नहीं हैं। किसने कहा कि आप मोटी हैं? इतना तो अच्छा फिक्र है आपका। इरसा ने सहरिश के कंधे से लगते हुए बेवजह तारीफ की तो सहरिश चंप गई। अब बनाओ नहीं, कल नाश्ता ना बनाऊं वो जान कर अनजान बनी। सहरिश को इसकी शरारत पर हंसी आ गई। कल क्या हो गया था तुम्हें? क्यों सारे दिन सबको परेशान रखा? सहरिश ने आस्तगी से पूछा। छोड़िए भाभी, कल की बात को। आपके देवर गुस्से में जब आते हैं तो इन्हें ना दिखाई देता है ना सजाई देता है। वो शिकवा को ना अंदाज में बोली तो सहरिश इसे सरता पाँव जू मैनी निगाहों से देखते हुए कहने लगी, तो गोया ये खसूसी तैयारी इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए की है तुमने। वैसे काला रंग तो सलार का फेवरेट है। अच्छा, वो छनबे से कहते हुए नाश्ता करने के लिए बैठ गई। सहरिश ने इससे ज़्यादा छनबे से देखा। क्यों क्या सलार ने तुम्हारी तारीफ नहीं की? इर्सा अजीब से अंदाज में हंस दी। सहरिश को इसके अंदाज से उलझन हुई। इतना तो चखचल मजाज है सलार का। हाँ, ज़रा गुस्से में यकदम आ जाता है। ये भी भला कोई मजाज हुआ? इर्सा खोए खोए से अंदाज में बोली और नाश्ता करने लगी। सहरिश ने मजीद कुछ कहना मुनासिब ना समझा और बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई। इर्सा भी खामोशी से नाश्ता करने लगी। सहरिश नाश्ते के बाद बर्तन धोकर फारिग हुई तो फ्रिज से गोश्त निकालने लगी। वो भी नाश्ता कर चुकी थी। सिंक में बर्तन के रखने के लिए उठी तो सहरिश को मगन पाकर यकदम इसके कदम रुक गए। एक बात पूछूं भाभी आपसे? हाँ पूछो। सहरिश गोश्त के थैले बर्फ से निकालने में मगन थी।